بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تو انہوں نے بتایا کہ الیکشن کے دنوں میں جب کہیں سونا ہوتا تو وہ پتھر سر کے نیچے رکھ کر نیند پوری کر لیا کرتے تھے، اور اب وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ایک کمرے میں وہ بچوں سمیت سوتے ہیں۔ بچے فرش پر بستر لگا لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ جملے سیدھے دل میں پیوست ہوئے اور ہم عثمان بزدار کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ جلد اس عشق ناتمام کا نشہ تمام ہو گیا۔ ابھی نشہ اترنے کا عمل آہستہ آہستہ جاری تھا، اچانک ایک بل کا ذکر ہوا۔ اس بل پر اب تک بہت بحث ہو چکی ہے، وہ بل پاس ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بات ہے، مگر پنجاب اسمبلی میں پیش ضرور ہو چکا ہے۔ اس میں اور تو جو کچھ تھا وہ سو تھا، مگر وزیر اعلیٰ کے لیے مراعات کا صفحہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، چاہے اب پنجاب حکومت اسے ٹائپنگ مسٹیک قرار دے یا مس انڈرسٹینڈنگ کہے۔ وہ مراعات سے بھرپور کاغذ واپس وزیر اعلیٰ کے دفتر میں پہنچ چکا ہے۔ یہ بات عمران خان کو اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کا وہ پہلا صفحہ ہے جسے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پورے انہماک سے 3 مرتبہ پڑھا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی کاغذ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ اس کاغذ پر وہ تمام مراعات تفصیلاً درج تھیں جو صدر مملکت کو ملازمت کے اختتام پر ملا کرتی ہیں۔ وقول شاعر وزیر اعلیٰ کی قسمت پر صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ بے شک وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے مستقبل سے متعلق پریشان ہیں، انہیں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہر طرف یہی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ ان کی ملازمت کے باب میں الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بیچارے اب دنوں کے مہمان ہیں۔ عمران خان نے تو ایک عام آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، مگر افسوس کہ نہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکا اور نہ ہی عام آدمی رہا۔ سانحہ ساہیوال کے مقتولین کے رشتہ دار کئی گھنٹے 7 کلب روڈ پر بیٹھے رہے، مگر وزیر اعلیٰ نے ان سے ملاقات کرنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ایک دن ایک پولیس آفیسر کا انٹرویو کرنا تھا۔ انٹرویو لینے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب، آئی جی پنجاب پولیس اور چیف سیکریٹری پنجاب کے درمیان کرسی پر رونق افروز تھے۔ جیسے ہی پولیس آفیسر اندر داخل ہوا تو وزیر اعلیٰ صاحب سر کہتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھے اور اسے گلے لگا لیا۔ انٹرویو کے لیے آنے والے کا ایسا استقبال دیکھ کر آئی جی اور چیف سیکریٹری حیرت سے ششدر رہ گئے۔ فطرتاً وہ افسروں کی عزت افزائی کے قائل ہیں، بعض اوقات ان کو ڈپریشن سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ تقریب میں اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک وزارت کا انتخاب کیا۔ تھوڑا تجربہ پہلے ہو چکا تھا۔ جب ان پر کرپشن کے الزامات عمران خان کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ اسے فوری طور پر ہٹا دیا جائے، مگر وزیر اعلیٰ نے ہمت سے کام لیتے ہوئے اسے ہٹانے کے لیے 2 ماہ کی مہلت مانگی۔ تو عمران خان کو ایسا لگا جیسے عثمان بزدار کے نزدیک کرپشن کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ عمران خان نے پہلی بار سوچا کہ عثمان بزدار والا فیصلہ غلط ہو گیا ہے، اور غلطی پر ڈٹے رہنا احمقوں کا کام ہے۔ معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ تنخواہوں اور مراعات میں اضافے والا بل اتحادی جماعت کے اراکین اسمبلی کی طرف سے آیا تھا۔ اس سے عثمان بزدار کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار کب پی ٹی آئی کے کارکن تھے؟ وہ بھی تو اتحادی جماعت کے ایم پی اے تھے۔ ایک اتحادی جماعت کے لیڈر چودھری پرویز الہی نے ان سے مکہ مکرمہ جا کر ملاقات کی تھی۔ اللہ کے گھر میں راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہی ملاقات وزیر اعلیٰ کے جوڑوں میں بیٹھ گئی ہے۔